ہم بات کریں گے جو ایک ایف آئی آر کٹی ہے اسلام آباد پولیس نے، جس میں انہوں نے 200 بلوچ طلبہ کو، مجھ ناچیز کو اور انسانی حقوق کی کارکن اور وکیل ایمان مزاری کو پھانسی لگانے کی دفعات بھی لگائی ہیں۔ تو یعنی کہ اب ہم اس ریاست کے اتنے ناپسندیدہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں باغی قرار دے کے اب پھانسی لگائی جائے گی۔ گڈ، تو اس پر ذرا بات کرتے ہیں۔ اس کے کچھ میں حقائق آپ کے سامنے آج رکھوں گا، کچھ بات جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں لیفٹیننٹ ندیم احمد انجم، ان سے بھی ہم کرنا چاہیں گے آج۔ تو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ ہمارے، اور یہ جو تمام واقعہ ہوا اور یہ جو واردات ڈالی اسلام آباد پولیس نے، اس پر بھی بتاتے ہیں کس طرح سے وہاں پہ ایجنسیز کے لوگ گھوم رہے تھے، اور تقریباً 8 کے قریب لوگ تھے، غالباً آئی ایس آئی کے ہی تھے جو وہاں پر موجود تھے۔ تو وہ کیا تھا ہم آپ کو ذرا بتاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ میرے علم میں 27 تاریخ سے یہ واقعہ تھا، یہ میرے علم میں تھا بطور صحافی۔ مجھے بتایا گیا تھا، انوائٹ کیا گیا تھا کہ بلوچ جو بچے ہیں وہ ایک دھرنا دینا چاہتے ہیں اسلام آباد پریس کلب کے باہر، تو اس کے لیے وہ ایک چھوٹا سا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور وہاں پر بیٹھیں گے، اور وہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کا ایک ساتھی طالب علم ہے، اس کو اغوا کیا گیا ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی کا وہ طالب علم بچہ ہے، بلوچ بچہ ہے، خضدار سے اغوا کیا گیا اس کو بازیاب کروایا جائے، اور جو قائد اعظم یونیورسٹی میں آ کے جو ان بچوں کے بقول ایک آئی ایس آئی کے میجر ہیں مرتضیٰ، وہ ان کی پروفائلنگ کر رہے ہیں، تو وہ پروفائلنگ بند کروائی جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے 1 تاریخ احتجاج کی رکھی تھی، 2 بجے احتجاج کا ٹائم رکھا تھا۔ میں پہنچ گیا کیونکہ مجھے معلوم ہے مین اسٹریم میڈیا تو ان بچوں کو بیچاروں کو کور نہیں کرتا، تو ہم بھی پھر ان کو کور کر لیں جو اپنے یوٹیوب چینل انسینسرڈ کے لیے، کیونکہ انسینسرڈ میں نے بنایا ہی پیسے بنانے کے لیے نہیں تھا، میں نے سینسرشپ کو فائٹ کرنے کے لیے بنایا تھا، ان لوگوں کی آواز بننے کے لیے بنایا تھا جن کو مین اسٹریم میڈیا بلیک آؤٹ کر چکا ہے، ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے بنایا تھا جن پر مین اسٹریم میڈیا میں خبر دینا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ تو خیر اینی وے، میں وہاں پر پہنچ گیا، اور اس کے بعد انسانی حقوق کی کارکن اور بڑی دلیر وکیل ایمان مزاری بھی وہاں پر موجود تھیں۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی جو وفاقی وزیر ہیں، ان کی صاحبزادی ہیں، شری مزاری صاحبہ کی صاحبزادی ہیں ایمان مزاری، تو بہرحال وہ بھی وہاں پر موجود تھیں۔ اور اس کے بعد یہ بچے کھڑے ہوئے، میں نے نوٹ کیا کہ پولیس کی ایک تھوڑی بھاری تعداد موجود تھی، تقریباً 15 سے 20 پولیس والے تھے، وہ شیلڈز اور ڈنڈے پکڑ کے پہلے سے کھڑے ہوئے تھے۔ حالانکہ نہ تو ان بچوں نے کچھ کرنا تھا، نہ کچھ نہتے بچے تھے، تقریباً 100-150 بچہ ہوگا، کھڑے ہو گئے، انہوں نے بینر حفیظ بلوچ کے پکڑے ہوئے اور کھڑے ہوئے۔ اس طرح میں نے نوٹ کیا کہ ایجنسیز کے 8-10 لوگ سادہ کپڑوں میں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے ان بچوں کی تصویر لے رہا ہے، کوئی ادھر سے، اور پھر کوئی کنکھیوں سے وہ ہمیں بھی دیکھتے تھے بار بار، کبھی مجھے نوٹ کرتے تھے، کبھی یہ، میں بھی تھوڑا ذرا کیونکہ صحافی ہوں تھوڑا قریب ہو جاتا تھا ان کے کہ وہ کیا ایک دوسرے سے خسر پسر کرتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے کان میں بتاتے ہیں، وہ دیکھو وہ ایمان مزاری ہے، ہاں یہ وہی ہے ایمان مزاری ہے، ایمان مزاری ہے، لگے ہوتے تھے، یا میرے بارے میں کچھ ہلکا پھلکا کمنٹ کرتے، کھڑا ہے، ہاں ہاں کھڑا ہے، تو میں کہتا ٹھیک ہے یار خیر۔ تو اسی طرح میں نے ایک جو ان کے جو انتظامیہ کے اہلکار تھے، ضلعی انتظامیہ کے، ان سے میں نے پوچھا کہ میں نے کہا یہ کیا آپ لوگوں کا موڈ ہے، بڑی پولیس لائے ہوئے آپ لوگ، کیا کچھ کریں گے ان بچوں کے ساتھ؟ صحافی ہوں میں نے تو کہا کچھ خبر، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو پالیسی دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہاں پر بیٹھنے نہیں دینا، اور نہ ہی ان کو یہاں پر کیمپ لگانے دینا ہے۔ میں نے کہا یار لگانے تو سارے یہاں پہ، وہ دیکھیے ایک اور کا بھی کیمپ لگا ہوا ہے، اتنوں کے تو یہاں پہ کیمپ لگتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ پالیسی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی بس ان کو نہیں لگانے دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ سب سے پہلے میں نے ہی ٹویٹ کیا کہ ان بچوں کے بارے میں پالیسی یہ ہے، ان طلباء کے بارے میں، یہ جو بلوچ طلباء ہیں، کہ یہاں پہ ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور کیمپ لگانے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ آپ جا کے ٹویٹر پہ میرا دیکھ لیں، دوپہر کے ٹائم 3 بجے کے قریب میں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور میں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ
آفیشل سورس نے یہ بتایا جو وہاں پر موجود ہے. خیر اینی وے اس کے بعد اچانک پولیس نے ایک دم سے ان سے حملہ کر کے ان کے وہ جو کیمپ کے لیے ٹینٹ لائے ہوئے تھے وہ چھین لیے, ان کے چند طلباء سے موبائل چھین لیے. تو ظاہری بات ہے بچے بفر گئے کہ ہمارے موبائل واپس کریں, ہمارے ٹینٹ واپس کریں. تو وہ ایک تلخی شروع ہوگی, ایمان بھی بیچ میں بولنے لگی کہ آپ واپس کریں. ادھر ایک شخص نے اپنا تعارف کروایا کہ مجسٹریٹ ہوں, میں نے موبائل لیے ہیں. تو ایمان نے پوچھا کس وارنٹ کے تحت آپ نے لیا, وہ وارنٹ دکھائیں جس کے تحت آپ موبائل لے سکتے تھے, بتائیں کس لا کے تحت نہیں ہے. تو وہ گھبرا گیا کیونکہ ایمان وکیل ہے, اس نے پھر کرتے کرتے انہوں نے موبائل واپس کر دیا لیکن ٹینٹ واپس نہ کریں. تو بچے جا کے سڑک پر بیٹھ گئے, انہوں نے سڑک بلاک کر دی کہ آپ جب تک ہمارے ٹینٹ واپس نہیں کریں گے ہم نہیں جائیں گے. بڑی سادہ سی بات تھی, آپ بیٹھنے دیتے ان بچوں کو وہاں پہ چپ کر کے بیٹھ جاتے, نہ کوئی وہاں پہ شور مچتا, نہ لوگوں کی اٹینشن ادھر آتی کہ یار یہاں پہ کوئی کچھ ہو رہا ہے, پولیس کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے, اس کا مطلب ہے کچھ بڑا معاملہ ہے. خود انتظامیہ نے اس معاملے کو بڑا کیا. اب وہ جب سڑک بلاک ہو گئی ظاہری بات ہے پھر دوسرے میڈیا کو بھی, جیو نے آ کے بھی کچھ کوریج کی, اور اس طرح میں بھی اپنے یوٹیوب کے لیے لائیو کور کر رہا تھا. پھر یہ بچے کافی دیر وہاں پہ کھڑے رہے, ایک اے سی صاحب آئے, انہوں نے آ کے مذاکرات کرنے کو شکیور کر دی کہ آپ لوگ یہاں سے اٹھ جائیں. تو ان بچوں نے کہا کہ آپ ہمارے ٹینٹ واپس کر دیں, ہم اٹھ جائیں گے, ہم جا کے واپس پریس کلب کے سامنے پھر چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. اور وہ پریس کلب کے سامنے گراؤنڈ مختص اس لیے ہے کہ جس نے وہاں پہ احتجاج کرنا ہے کرے, جس نے وہاں پہ دھرنا دینا دے. تو وہاں پر تو اور اب وہ اے سی صاحب نے ایک نئی آ کے فلم کروائی, انہوں نے کہا کہ ہم نے تو دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے, 5 سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے, تو آپ لوگوں کا احتجاج ہی غیر قانونی ہے. اب بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دفعہ 144 کا کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ وہ کب لگی, ٹھیک ہے. تو یہ تو پہلے سے اعلان ہوا ہوتا ہے, اخباروں میں آیا ہوتا ہے, گزٹ میں نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا کہ دفعہ 144 اسلام آباد میں لگی ہے. کوئی ایسا نہیں تھا, اور اسلام آباد میں کوئی ایسا غیر معمولی صورتحال بھی نہیں تھی کہ دفعہ 144 لگائی جائے. تو یہ کب لگی کیسے لگی نہیں علم. بچوں نے کہا آپ ٹینٹ واپس کر دیں, ہم کر دیں گے. انہوں نے کہا نہیں جی ٹینٹ تو نہیں ہم دیں گے. اور وہ اتنے میں بچوں نے اپنی دکھانی شروع کر دی کہ جب پولیس نے ہم سے ٹینٹ چھینے, موبائل چھینے, تو یہ دیکھیں ہمیں مارا ہے. بچوں کے جسم پہ زخم تھے, لاٹھیوں کے نشان تھے. وہ ایک ایس پی صاحب تھے اور ایک اے سی صاحب تھے, انہوں نے تلخی شلخی کی, یہ چلے گئے. بچوں نے گھنٹہ ڈیڑھ وہاں پہ دھرنا دیا. اس کے بعد بچے جب مایوس ہونے لگ گئے تو انہوں نے کہا ہم ڈی چوک جائیں گے. وہ جب ڈی چوک کی طرف چلے, ہم پھر فلمنگ کرنے لگ گئے. وہاں پہ ایک خاتون ایس ایس پی بھی تھیں, انہوں نے ایس پی بھی تھیں, انہوں نے بھی بینش صاحبہ, انہوں نے پولیس والوں کو, رائٹس فورس والوں کو سیدھا کر کھڑا کر دیا کہ آپ ان کو آگے نہیں جانے دیں گے. وہاں پہ پھر میں ایز یوزول ایز اے رپورٹر وہ ساتھ ساتھ اپنے موبائل سے فلمنگ کر رہا تھا. پھر پولیس والوں نے ان پر تشدد کیا وہاں پر. بچوں نے, خیر بچے پھر دھکم پیل کرتے آگے نکل گئے. اس دوران محسن داور بھی آ چکے تھے جو این ڈی ایم کے چیئرمین ہیں, ان کو بھی لاٹھیاں بھی لگیں, شیلڈز بھی لگیں. ایمان مزاری کو بھی لاٹھیاں اور شیلڈز لگیں. جو ان بلوچ طلباء کے ساتھ فیمیل بچیاں بھی تھیں یونیورسٹی کی, وہ بھی بلوچ بچیاں تھیں, ان کو بھی پولیس والوں نے مارا. وہ ایک عجیب و غریب قسم کا, اور یقین کریں مجھے فلم کرتے ہوئے بڑا دکھ ہو رہا تھا, اتنا دکھ ہو رہا تھا کہ آپ کو وہ آپ فیل کر سکتے ہیں کہ بچے نہتے ہیں, ان کو پولیس والے اتنی بے دردی سے مار رہے ہیں, اور ایجنسیز والے ارد گرد سے کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں کہ ان کی ہدایات پر مارا جا رہا ہے. تو ذرا ہم آبزرو تو کریں صحیح طرح ان کو پھینٹی لگ رہی ہے کہ نہیں. تو وہ ایک عجیب و غریب سا, آپ کو, میں جرنلسٹ ہوں لیکن انسان بھی ہوں, تو میرا دل کرے کہ میں آگے جاؤں, لیکن پھر میں نے کہا یار میں اپنے رپورٹر کی ڈیوٹی نہیں چھوڑ سکتا, ورنہ میں جرنلسٹ نہیں ہوگا, میں ایکٹیوسٹ بن جاؤں گا. اور پھر جو ہوگا کہ فیوچر میں مجھے کوئی ان بچوں کی کوریج نہیں کرنے دے گا, وہ کہے گا آپ ایکٹیوسٹ کے طور پہ آتے ہیں, آپ جرنلسٹ کے طور پہ آتے نہیں ہیں. تو میں اپنے جرنلسٹ کا وہ جو ایک رائٹ ہے اس کو ہی صرف استعمال کروں گا کہ میں ان کو صرف رپورٹ کروں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور وہ ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں, وہ تینوں ویڈیوز. اور پھر میں نے ایون کہ آؤٹ آف گلٹ, کیونکہ ایمان مزاری میرے مقدمات فری لڑتی ہیں, تو مجھے یہ گلٹ بھی فیل ہو کہ یار ایمان مزاری کو بھی مار رہے ہیں, ان کو بھی شیلڈز لگ رہی ہیں, میں ان کو بچا نہیں پا رہا, اور میں کھڑا ہو کے چپ کر کے ویڈیو فلمنگ کر رہا ہوں. کتنی افسوسناک بات ہے. تو میں نے ایمان سے باقاعدہ معذرت کی کہ شکر ہے ایمان, سوری ایمان, میں آپ کو بچا نہیں سکا, کیونکہ میں صحافی ہوں, میں بیچ میں گھس نہیں سکتا تھا. لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ بات ہی تو اتنی. پھر اس دوران پولیس والوں نے اتنا تشدد کیا, 3-4 بچے بے ہوش ہو گئے, 7-8 کے سر پھٹ گئے, بازو کلائیاں ٹوٹ گئیں, ایک کو یہ اغوا کر کے لے گئے پولیس اہلکار گھسیٹتے ہوئے. یہ سب کچھ ریکارڈڈ ہے میرے اس میں جو میں نے یوٹیوب ادھر سے کیا. تو اس دوران پھر مذاکرات شروع ہو گئے.
ڈی سی صاحب آگے حمزہ شفقات صاحب, اور ڈی سی صاحب کا ایک جملہ, مطلب اس کے اوپر جو اس بلوچ بچے کا جملہ تھا, وہ کم از کم میں ہوتا تو استعفیٰ دے کے گھر چلا جاتا. لیکن خیر ڈی سی حمزہ شفقات صاحب میں کافی حوصلہ ہے کہ وہ ایسی حرکت نہیں کرتے ہوتے. تو ڈی سی صاحب نے آ کے کہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیوں میری نوکری کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ تو اس بچے نے کہا کہ سر ہماری جانوں کی پڑی ہوئی ہے, آپ کو اپنی نوکری کی پڑی ہوئی ہے. بہرحال یہ سب کچھ ہوا. میں نے وہ مذاکرات بھی ایز اٹ از ریکارڈ کیے. ایون کہ ڈی سی صاحب نے مجھے جاتے ہوئے ٹانٹ بھی کیا کہ اسد بھائی آپ تو اپنے یوٹیوب کا ویوز بڑھا رہے ہوں گے. میں نے کہا سر میں نے کیا ویوز بڑھانے ہیں, میں تو صرف کوریج کر رہا ہوں. خیر وہ مذاکرات ہوتے رہے. اس کے بعد ڈی سی صاحب نے ان بچوں کو کیمپ واپس دلوائے. بچوں کا دوسرا مطالبہ بھی مانا کہ آپ کا جو ساتھی ہم نے اغوا کیا وہ واپس لا دیتے ہیں, غیر قانونی طور پر جو اغوا ہوا ہے وہ بھی واپس لا کے بچوں کو دیا. اور ڈی سی صاحب نے کہا جی آپ 4 لوگوں کی کمیٹی دے دیں, وہ ہمیں مطالبات بتاتے ہیں, ہم دیکھ لیتے ہیں کیا نیگوشیٹ کرنا ہے. ان بچوں نے کہا جی کہ یہ قائد اعظم یونیورسٹی میں جو آ کے ہماری پروفائلنگ ہوتی ہے آئی ایس آئی کی طرف سے, وہ پروفائلنگ رکھوائی جائے, کیونکہ وہ جو ہماری پروفائلنگ یہاں پہ ہوتی ہے وہ بلوچستان میں چیک پوسٹوں پہ دلوا دی جاتی ہے. تو جب ہم چھٹی کے لیے گھر جاتے ہیں تو وہ ہمیں وین سے اتار کے وہیں سے لاپتہ کر دیتے ہیں, جیسے کہ حفیظ بلوچ کو لاپتہ کیا اور حفیظ بلوچ کو آپ بازیاب کروا کے دیں. تو انہوں نے کہا کہ یار اس میں کیا کر سکتا ہوں, بلوچستان سے اغوا ہوا ہے اور آپ جس میجر مرتضیٰ کا نام لے رہے ہیں میں تو جانتا بھی نہیں, مجھے کیا پتا میں کیا کروں. وہ اس قسم کی باتیں کرتے چلے گئے. یہ بچے وہاں بیٹھ گئے. اس کے بعد وہ جب 9 بجے کے قریب بیٹھ گئے, میں نے بھی اپنی کوریج وائنڈ اپ کی, میں گھر آ گیا. ایمان مزاری بھی چلی گئی وہاں سے. اگلا دن بھی گزر گیا, میں گیا وہاں سے کیز لائیو کیا. اگلے دن حامد میر صاحب آئے, سینئر صحافی ہیں وہ, اور اس کے علاوہ فرت اللہ بابر صاحب آئے, محسن داور صاحب دوبارہ آئے. یہ محسن داور صاحب پہلے دن بھی مذاکرات کنکلوڈ ہونے تک رات تک وہاں رہے. خیر انیوے دوسرے دن بھی آئے. پھر افراد صاحب کھٹک صاحب آئے, بشرا گوہر صاحبہ آئیں. تو یہ سب لوگ آتے رہے, اس میں ان سے بچوں سے اظہار یکجہتی کرتے رہے. تو تیسرا دن آ گیا, 3 تاریخ آئی, تو میں ڈنر پر انوائٹڈ تھا, وہاں پر گیا ہوا تھا. وہاں پہ مختلف پولیٹیشین, جرنلسٹ اور سب لوگ آئے ہوئے تھے. تو آسما شرازی صاحب آئی, انہوں نے کہا کہ وہ اسد ایمان کے ساتھ کیا ہوا ہے. میں نے سمجھا وہ پہلے دن کے جھگڑا پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا میم وہ یوں پولیس نے بڑا تشدد کیا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں وہ جو بغاوت کا پرچہ ہوا ہے. میں نے کہا بغاوت کا کیوں؟ انہوں نے کہا وہ پرچہ ہو گیا. میں نے فوراً ایمان کو کال کیا کیا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا ہاں ہو گیا. اب پولیس نے ایف آئی آر سیل کر دی ہوئی تھی, لیکن اتنی خبر لیک ہوئی تھی کہ ایمان مزاری اور بلوچ طلباء پہ ایف آئی آر کٹ گئی ہے. اگلے دن ان لوگوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ ایف آئی آر چیلنج کر دی وکلا نے. میں بھی اس کو پھر کوریج کرنے کے لیے وہاں پہنچ گیا, اور وہاں پہ کیونکہ ایمان میری وکیل ہے اور اب ایک عرصے سے میرے مقدمات لڑ رہی ہیں پچھلے 2 سال سے, تو میرے لیے تو فیملی ممبر کی طرح ہے. تو میں ان سے مذاق بھی کرتا ہوں. تو میں نے جاتے سار ان کو دیکھا اور میں نے مذاق میں کہا, میں نے کہا ایمان میں 2 سال سے کوشش کر رہا تھا کہ میرے کسی وکیل کے اوپر بھی ایف آئی آر ہو, میرے پر ہی صرف ہو رہی ہیں, تو میں نے آپ پر ایف آئی آر کٹوائی دی ہو. کتنا مزہ آیا. میں مذاق کر رہا ہوں, ایمان بھی مذاق کر رہی, ہنس رہے, سارے وکیل بھی ہنس رہے. اور ہم چلے گئے کورٹ روم کے اندر. جسٹس اطہر من اللہ جو معزز چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے معاملہ ٹیک اپ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ایف آئی آر کٹی ہے کیسے آپ نے تشدد کیا, اور بلوچ طلباء کی آواز دبانا اصل میں بغاوت ہے, نہ کہ ان کا وہاں پہ آواز اٹھانا بغاوت ہے. انہوں نے اس طرح کے ریمارکس دیے, کمیشن بنانے کا عندیہ دیا. اس کے بعد انہوں نے وکلا جو تھے ایمان مزاری کی طرف سے جو پیش ہو رہے تھے, عثمان وڑائچ صاحب, زینب جنجوعہ صاحبہ, اسکندر نعیم قاضی صاحب اور شعیب شاہین صاحب, تو یہ کافی سارے وکلا تھے جو ان کی طرف سے پیش ہو رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ابھی تک ہمیں ایف آئی آر کی کاپی نہیں دی پولیس نے. تو انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر کی کاپی دے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے, پتہ چلے کیا دفعات لگائی ہیں آپ نے, اس کے مطابق ان کے وکلا تیاری کر کے آ سکیں. اور پولیس کو انہوں نے کہا کہ پولیس اور ڈی سی اور سیکٹری انٹیریئر یہ جواب دیں کہ یہ ایف آئی آر کس طرح کٹی اور یہ تشدد کیوں کیا گیا, اس کو آ کے جسٹیفائی کریں. ہم باہر آئے, میں نے ایز یوزول وہی ایمان کے ساتھ وی لاگ کیا. مذاق میں نے وی لاگ سے پہلے ان کو کہا, میں نے کہا آپ ایف آئی آر میں نا مجھے مدعی تصور کریں اپنے خلاف, کیونکہ میری وجہ سے آپ ایف آئی آر کٹی. مذاق تو میری کہا تھا ایمان سے کریں مگر اور ایمان کے ساتھ میں نے وی لاگ کیا. وی لاگ کر کے اتنے میں وکلا جو تھے وہ سارے ہنسنے لگ گئے. انہوں نے کہا مدعی کا نام بھی ایف آئی آر میں. میں نے کہا مدعی کا کیا ہوا, مجھے پہلے سمجھ ہی نہ آئی. انہوں نے کہا کہ اسد طور صاحب آپ کا نام بھی ایف آئی آر میں. میں نے دیکھا تو میں اور ایمان ایف آئی آر میں لکھا ہوا کہ ہم اس احتجاجی مظاہرے کو لیڈ کر رہے تھے, ہم نے ان طلباء کو بھڑکایا. سر پکڑ کے بیٹھ کر تو اب مجھے ایک چیز بتائیے, کیا اس ملک میں یہ
بتا دیا گیا ہے. اس ایف آئی آر کا مطلب ہے کہ ہم مین اسٹریم میڈیا میں تو ہم نے بلوچستان کو غائب کر دیا ہے. بلوچوں کے ساتھ ہم جو مرضی کریں کوئی رپورٹ نہیں کرے گا. ان کو ہم نے ساتھ یہ کر دیا بلوچوں کے ساتھ. لیکن اگر ان کو کوئی یوٹیوب پر بھی کور کرے گا تو ہم وہاں پر اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. کیا یہ اس ملک میں ثابت آپ کر رہے ہیں؟ آپ کو شکر کرنا چاہیے ان بلوچ طلباء کی کوریج ایک پنجابی اسد علی طور کر رہا ہے. آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ کوئی پنجاب سے ان کو کوریج دیتا ہے, ان کی آواز آپ تک پہنچاتا ہے. تو ان بچوں کو یہ نہ لگے کہ ہمارے سے پنجاب بالکل ہی کٹ گیا ہے. آپ الٹے ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر وہ بچے پڑھنے آئے ہوئے ہیں, آپ یہاں پہ ان کو ہراس کر رہے ہیں کہ وہ بچے کہ ہمارے لیے اسلام آباد میں بھی محفوظ نہیں, اپنے وہاں پہ ان علاقوں میں اپنے یونیورسٹیز بننے نہیں. یہاں پر اگر کوئی قائد اعظم یونیورسٹی میں کسی بچے کو اسکالرشپ پہ داخلہ مل جائے تو آپ یہاں پہ اس کو اتنا ہراس کریں کہ وہ یہاں پر بھی پڑھنے کے لیے نہ آئے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اور پھر مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے اسلام آباد پولیس پہ. ہم نے ان کے ایمان مزاری نے بھی, میں نے بھی, عثمان ولایت نے بھی, ہم نے ان کے اے ایس آئی اغوا ہوئے, ان پر ایک جھوٹی ایف آئی آر دی گئی اے ایس آئی ظہور پر. ہم نے ان کے لیے اتنی آواز اٹھائی کیونکہ انہوں نے ایک میجر کو گرفتار کیا تھا. تو آپ دیکھیے ہماری باری آئی تو مجھے اس لیے پولیس والوں پہ دکھ نہیں ہے کیونکہ مجھے پتا ہے بیچارے ایجنسیز کے لوگوں کا بھی مجبور تھے. لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو پی ایس پی کر کے آتے ہیں جو پولیس افسران, یہ کتنے کمزور اور آپ کہہ لیں کہ ان کے آگے جھکے ہوئے ہیں. جونیئر پولیس افسران پھر بھی ریزسٹ کر لیتے ہیں اے ایس آئی ایس ایچ او لیول کے. یہ پی ایس پی ایس پی جو افسران ہے ایس ایس پی ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے ان کے آگے. انہوں نے اپنا اے ایس آئی ظہور بھی اٹھا کے ان کو بیچ دیا تھا ایجنسیز کے لوگوں کو. انہوں نے ہم لوگوں پر بھی جھوٹی ایف آئی آر کاٹ دی ان کے کہنے پر. ان میں ویسے یہ ایجنسیز کے لوگ وہاں پھر رہے ہوتے ہیں, اتنے بلیٹنٹلی پھر رہے ہوتے ہیں, مطلب کوئی بڑی حیرت ہوتی ہے. مجھے آگے بھی ایک دو دفعہ میں ویسے یہی بات کرنا چاہتا تھا لیفٹیننٹ ندیم احمد انجم صاحب سے جو ہمارے ڈی جی اے ایس آئی ہیں, کیونکہ وہ اب نئے ڈی جی ایس آئی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کوئی ریفارمز کریں اپنے ادارے کے اندر. بظاہر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو گئے, اب کوئی سیاسی سرگرمی میں ان کا ادارہ حصہ نہیں لے گا, لیکن باقی بھی ریفارمز کریں, اپنے لوگوں کی کچھ ٹریننگ کر لیں. ہماری پریمیئر اور سب سے طاقتور اور بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے آئی ایس آئی, اس کے لوگ آرام سے خود آ کے اپنا تعارف کرا دیتے ہیں میں آئی ایس آئی سے میں یہ ہوں. آپ کسی ڈپلومیٹ کی طرف ہم جائیں, میں پہلی دفعہ میرا اتفاق ہوا کہ میں ڈپلومیٹ کے گھر مختلف صحافی اور وہ جرنلسٹ انوائٹیڈ تھے, میں بھی تھا, گیا تو باہر ایک صاحب آگے, آپ اسد علی طور ہیں. میں نے پہلی دفعہ کسی کے گھر جا رہا تھا, میں نے کہا صحیح ہو سکتا ہے ان کے ڈپلومیٹ اسٹاف کا کوئی بندہ ہوگا, انہوں نے کہا ہوگا کہ باہر میرا نام دیا ہوگا تو اس نے مجھ سے خود ہی پوچھ لیا ہے کہ ویریفائی کر لوں اسد علی طور ہے تاکہ بتاؤں کہ جی آپ جی دروازہ کھلا اندر چلے جائیں. میں نے کہا جی اسد علی طور. انہوں نے کہا اچھا تو آپ ان سے ملنے اندر جا رہے ہیں. اس وقت مجھے کھٹکا, میں نے کہا آپ اس گھر کے اسٹاف سے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا سر میں ایجنسی سے ہوں. میں نے 2 سیکنڈ کے اس کا منہ دیکھا, میں نے کہا آپ کو شرم کرو, ہم آپ کو اربوں روپیہ بجٹ دیتے ہیں, اپنے آپ کو انڈر کور بھی نہیں رکھ سکتے. اس کے بعد پھر متعدد دفعہ جب ادھر ادھر ہم جاتے ہیں ڈپلومیٹ سے ملنے تو وہاں پہ یہ کھڑے ہوتے ہیں اور آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں. ارے ایک بات سوچئے آپ, اگر بالفرض ہم غدار ہیں, ہم کوئی اندر خدا نہ خواستہ ہم لوگوں پہ لعنت اور ہمارے منہ میں خاک, اگر ہم ملک کے خلاف کوئی سازش کرنے جا رہے ہیں اس ڈپلومیٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو ہم کھلے عام ملنے جائیں گے. اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ جی نمبر دے دیں, ہمارے باس آپ سے فون کر کے معلومات لیں گے. اور اگر ہم نے کوئی اندر جا کے ملک کے خلاف سازش کی ہوگی تو آپ کا باس فون کرے گا تو ہم اس کو بتائیں گے جی میں نے یہ سازش کی ہے, ملک کے ساتھ یہ کرنے جا رہا ہوں میں. کس قسم کی بھونڈی حرکتیں ہیں یہ؟ جنرل صاحب ہم ان لوگوں کو کم از کم ٹرین کروائیے, تھوڑی تمیز سکھوائیے, ان کو کہیے کہ یوں اگر کھڑے بھی ہوتے ہو کسی ڈپلومیٹ کے گھر کے باہر یا کسی ایمبیسی کے باہر تو چھپ کے کھڑے ہوا کرو, یا انڈر کور کھڑے ہوا کرو, بھیس بدل کے کوئی روپ اختیار کر لیا کرو, اس میں کھڑے ہوا کرو, لوگوں کو مت روک کے تعارف کروایا کرو کہ میں ایجنسی سے ہوں, آپ ادھر اندر ملنے جا رہے ہیں, کیا ملنے جا رہے ہیں, کیوں ملنے جا رہے ہیں. یہ اس قسم کے سوالات بڑے خدا رہا, یہ کیا حرکت ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ کوئی اس چیز سے ہراس ہوگا جو جاتا ہے کہ یار وہ میں تو ایجنسی کی نظر میں آ گیا, میں اندر گیا تھا ملنے کے لیے, کوئی ہراس نہیں ہوتا. ہم لوگ مارے کھا لی, ایف آئی اے کے مقدمے بھگت لیے,
पुलिस के FIR कटवा ली, अपनी फैमिलियों को हरास करवा लिया, अपने पेरेंट्स की दफ्तरों में पेशियां करवा ली, खुद पेशियां करवा ली। क्या हो गया? इन चीज़ों से ये तो फिर कोई मामला ही नहीं है कि हमें कुछ तरह, लेकिन हमें ये शर्मिंदगी होती है उनकी ये हरकत देख के कि यार अरबों रुपए का बजट देते हैं, इनको अपने आप को अंडर कवर भी नहीं रखना आता। तो कम से कम ये इनको कुछ सिखाइए, इनको एक पॉलिसी बनाइए। हम उम्मीद करते हैं आप वाकई एक अच्छे DGSI होंगे, एक अच्छे सोल्जर होंगे, इसीलिए आप लेफ्टिनेंट जनरल की पोजीशन पर पहुंचे होंगे। तो आप कम से कम इस इदारे में रिफॉर्म्स करवाइए, और ऐसी रिफॉर्म्स करवाइए कि जो कल को आप 1, 2, 3 सालों बाद अगर आप रिटायर भी हों तो उसके बाद भी कोई आए तो ये ना हो कि वो फिर जो आपने अगर कोई इदारे में बेहतरी की है तो वो उसको अनडू करके दोबारा से उसको लेफ्टिनेंट जनरल शुरा पाशा वाला ISI बना दे, या लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम वाला ISI बना दे। वो उसको एक न्यूट्रल और एक प्रोफेशनल इदारे के तौर पे चलाए, जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों को काउंटर करे, ना कि वो यहाँ पे लोगों को पूछ पूछ के या मार पीट करते फिरें या उठाते फिरें। इस तरह का इदारा इसको बनवाइए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।